یعنی بشریٰ بی بی پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا، اور کل کے اجلاس میں تو بشریٰ بی بی کو کھری کھری سنا دی گئی۔ سرکار یہ دیکھے منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تہاڈے گھر چ کرپشن ہو رہی ہے، تسی ڈاکے مارو اور کوئی تہاڈی جاسوسی بھی نہ کرے۔ یہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے نا ٹہلتی اس کمرے میں آ گئی جس کمرے میں کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا کہ بشریٰ بی بی کی قربانی دے کر عمران خان کو بچایا جائے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک مہم جوئی کی ناکامی نے عمران خان صاحب کی سیاست کے ساتھ ساتھ عمران خان کی گھریلو زندگی کو خطرے میں ڈال دیا ہوا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو ٹاؤٹ قرار دیا جا رہا ہے، غدار قرار دیا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور پر تو الزامات تھے ہی، مگر اب بشریٰ بی بی پر بھی وہی الزامات لگنے لگ گئے، بلکہ اس سے زیادہ سنگین الزامات لگ رہے ہیں جو گنڈا پور پر لگ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر سے لوگ بشریٰ بی بی پر انگلیاں اٹھا ہی رہے تھے، مگر عمران خان کے خاندان کے اندر سے اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے تو علیمہ خانم صاحبہ نے ایک سوال اٹھایا تھا، نام لیے بغیر، مگر اشارہ واضح تھا کہ جب مین کنٹینر پر جب کارکنوں کے اوپر تشدد ہو رہا تھا تو مین کنٹینر جو تھا، مرکزی کنٹینر جس پر بشریٰ بی بی ظاہر سوار تھی، علی امین گنڈا پور سوار تھے، تو اس پر سے لوگوں کو ہدایت کیوں نہیں دی جا رہی تھی، ساؤنڈ سسٹم بند کیوں کر دیا گیا تھا، وہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا پرسوں۔ لیکن اب ایک اور بات عمران خان صاحب کے خاندان سے، ان کی بہنوں کی طرف سے آ گئی ہے سامنے، اور وہ بشریٰ بی بی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوٹ مار کی، انہوں نے بازار دوبارہ کے پی کے میں گرم کر دیا ہے، اور سیاست میں مداخلت سے وہ باز نہیں آ رہی۔ بات یہاں تک نہیں رک رہی، بلکہ عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی باہر بیٹھ کر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی آئی ایس آئی کی ٹاؤٹ ہے۔ وہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اور وہ پروگرامز میں بیٹھ کر بشریٰ بی بی کے اوپر الزامات بھی لگا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم زبان بند نہیں کریں گے، زبان کھولیں گے۔ یہ مہم جوئی جو 24 نومبر کو عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب اور بشریٰ بی بی لیڈ کرتے ہوئے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے تھے، مہم جوئی کرتے ہوئے، تو اس کی ناکامی کی صورت میں پی ٹی آئی کے اندر جو کچھ ہونا تھا یا جو لڑائی جھگڑا ہونا تھا، اس سے کئی زیادہ باتیں آگے نکل گئی ہیں۔ کل کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے متعلق کچھ خبریں پچھلے گزشتہ ویلاگ میں نے آپ کو دی، اور کچھ اس سے بھی کہیں زیادہ باتیں سامنے آ گئی ہیں، اور وہ کوئی پی ٹی آئی مخالف نہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے، عمران خان کی ہر غلطی پر پردہ ڈالنے والے جو صحافی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کا حق ہے، وہ اب اندر سے خبریں لا رہے ہیں، اور خبروں میں ٹارگٹ بشریٰ بی بی ہے۔ یعنی بشریٰ بی بی پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے چاہنے والوں کا، عمران خان کے خاندان کا، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا، ہر طرف سے۔ اور کل کے اجلاس میں تو بشریٰ بی بی کو کھری کھری سنا دی گئی۔ اگر ٹوٹل ماحول کو دیکھا جائے جو بنتا نظر آ رہا ہے، تو اس سے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک اور ازدواجی زندگی خطرے میں ہے۔ میرا مزاج نہیں ہے میں ذاتی زندگی پر یا گھریلو معاملات پر بات کروں۔ گھریلو معاملات میں اگر کوئی سیاسی لڑائی ہوئی ہے علیمہ خان کی اور بشریٰ بی بی کی، تو اس پر ہم بات کرتے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے جو ذاتی معاملات ہیں، ظاہر ہے میاں بیوی کے، ان پر کبھی بات نہیں کی۔ لیکن اب جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، اس سے خدشہ پیدا ہو رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو قربان کر کے عمران خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر عمران خان صاحب کو ضرورت پڑی تو بشریٰ بی بی سے راستے الگ بھی کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کئی بار اپنے ویلاگز میں گزارش کر چکا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ میں کوششیں کی جاتی رہی۔ وہ لوگ جو معاملات دیکھ رہے تھے، سماعتوں میں اندر تھے، یا جو فیصلہ سازی میں کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان کا جو ہے عمران خان کے لیے نرم گوشہ تھا، تو وہ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح بشریٰ بی بی کو اور عمران خان کو الگ کر کے سارا ملبہ بشریٰ بی بی کے گلے ڈالا جائے۔ میں نے ایک انتہائی اہم شخصیت سے پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے بشریٰ بی بی کرپشن کر رہی تھی، لیکن سزا کے اقدار جو ہے 190 ملین پاؤنڈ ہو یا توشہ خانہ ہو، اس میں تو وہ ہوں گے جو جن کے پاس اختیار تھا۔ بشریٰ بی بی کے پاس کیا اختیار تھا؟ ایک خاتون اول، اس کے پاس کوئی لیگل اختیار تو نہیں ہوتا، اتھارٹی تو نہیں ہوتی، وہ تو عمران خان کی اتھارٹی تھی۔ بے شک عمران خان کی اتھارٹی کو بشریٰ بی بی نے مس یوز کیا، مگر بہرحال ذمہ دار تو عمران خان ہے۔ میں نے پھر ان کو بتایا کہ جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے، جو میں نے خبر بریک کی تھی، جب انہوں نے ہیرو کے ہار پکڑے ملک ریاض سے لیے گئے تھے، جن کی بعد میں تو آڈیوز بھی آ گئی، اور انہوں نے ایک فائل بنا کر بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان تو ایک ایماندار آدمی ہے، تو وہ عمران خان کے پاس لے کر گئے تھے کہ سرکار یہ دیکھے منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تہاڈے گھر چ کرپشن ہو رہی ہے۔ زمان پارک اور بنی گالا کرپشن کا گڑھ بنے ہوئے،
تو اس پر عمران خان نے بجائے ڈی جی آئی ایس آئی کو اپریشیٹ کرنے کے، انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹوا کر فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی لگوا دیا تھا۔ باجوہ اور عمران خان صاحب کی لائن سیدھی تھی اس وقت۔ اور پھر بشریٰ بی بی نے ایک محفل میں ان صاحب کو کہا تھا کہ جی میں تو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، آپ میری مخبریاں کر رہے ہیں، میری جاسوسیاں کر رہے ہیں، بھائی تسی ڈاکے مارو اور کوئی تاری جاسوسی بھی نہ کرے۔ پھر یہ کہ جی ذاتی ریکارڈنگز ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا۔ تو بہرحال تو بشریٰ بی بی جو کچھ کر رہی تھی اس کے پیچھے اصل طاقت اور اصل جو تھا منصوبہ وہ عمران خان کا تھا، یا منصوبہ بشریٰ کا تھا، تو عمران خان صاحب اس میں 100% شامل تھے۔ فراغ ہوگی کا نام مسلسل چلتا رہا۔ میں آپ کو گزشتہ کئی ولاگز میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب مشال یوسفزئی کے ذریعے وہی کام بشریٰ بی بی پشاور میں کر رہی ہے۔ اب یہ آوازیں عمران خان صاحب کے گھر سے اٹھنے لگ گئی ہیں، میں اس پر آتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز، شیر افضل مروت صاحب بھی، انہوں نے بھی ٹویٹر کو بائے بائے کہہ دیا، ٹائے ٹائے کہہ دیا، وہ کیوں کہا ہے اس پر بھی میں آؤں گا۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ بشریٰ بی بی کو ٹاؤٹ اور غدار کون کہہ رہا ہے اس پر میں آتا ہوں۔ بشریٰ بی بی کے متعلق عمران خان کی کون سی بہن کیا کہہ رہی ہیں، ان کو کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہ کرپشن کر رہی ہیں، انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور وہ سیاست میں مداخلت کر رہی ہیں، میں اس پر بھی آتا ہوں۔ اور یہ سارا ناکامیوں کا ملبہ اگر بشریٰ بی بی پر ڈالا جا رہا ہے تو جائز ہے یا ناجائز؟ کل جو اجلاس ہوا کور کمیٹی کا، اور اس سے پہلے جو لانگ مارچ یعنی اسلام آباد کی طرف جو مہم جوئی تھی، لشکر کشی تھی، اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوتا ہے۔ ان اجلاسوں کے متعلق کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ کچھ انکشافات کر رہے ہیں، اور کاشف عباسی صاحب کے بارے میں ان کی رائے ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ان کا ٹلٹ زیادہ ہے پی ٹی آئی کی طرف، اور ہر بندے کا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور صحافی ہمارے جیسا کوئی جرنلسٹ یہ خبر نکالتا، باہر لاتا، تو شاید لوگ سمجھتے کہ یار یہ تو ایویں پی ٹی آئی کی نا واٹ لگانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایسے صحافی جو کسی نہ کسی شکل سے، میں کہتے ہیں ککھ رکھن، جو ہے نا وہ پردہ ڈالتے ہیں، جو عمران خان صاحب کی غلطیوں پر یا غلطیوں سے بھی کوئی کامیابیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کے صحافی اب بات کرنا شروع ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم ٹارگٹ جو ہے پی ٹی آئی کا، وہ اگر حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف ہیں، تو ساتھ ساتھ بشریٰ بی بی اتنی ہی بڑی ٹارگٹ ہے پی ٹی آئی کی۔ کور کمیٹی کا اجلاس، خبر یہ آئی کہ جی بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہے نا ٹہلتی اس کمرے میں آ گئی جس کمرے میں کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا تھا، اور غلطی سے وہاں آ گئی۔ بشریٰ بی بی پردہ دار خاتون ہے نا، ٹھیک ہے، مجبوری میں لوگ نکلتے ہیں، اور مجبوری میں انہوں نے اپنا لیڈ کیا، سیاست میں آئی۔ شوہر ان کے میاں جو ہیں وہ جیل میں، تو اپنے میاں کو چھڑوانے کے لیے وہ نکلی، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے اس میں، بالکل کوئی نیگیٹو بات نہیں۔ ہاں ان کا کردار کیا ہے اس پر بات ہو سکتی ہے، ان کا نکلنا اس کو تو کوشچن نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ کیوں نکلی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی سیاست تھی کہ جی میں تو موروثی سیاست کے خلاف ہوں، میرے خاندان میں سے کوئی سیاست نہیں کرے گا، تو وہ ضرور عمران خان صاحب کا دعویٰ جو ہے بشریٰ کی پاؤں کی بیڑی ضرور بنا ہوا ہے، اور اسی کو لے کر جو ہے وہ سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ باپردہ خاتون ہے، وہ تو نامحرموں کے ساتھ بیٹھتی نہیں، اٹھتی نہیں ہے، تو وہ ٹہلتی سی ایم ہاؤس کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہیں غلطی سے؟ اور آ گئی غلطی سے، تو کور کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا تو غلطی سے بیٹھ گئی، پھر غلطی سے بیٹھ گئی، تو غلطی سے جو پچھلا اجلاس تھا جو لانگ مارچ سے پہلے، اس میں انہوں نے سب کو بغیرت لگی ہوئی تھی کہ بغیرت ہو تم لوگوں کو نہیں نکالتے، تم لوگ ایسے، تم لوگ ویسے۔ تو کل بھی اسی طرح کا کوئی لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا اجلاس میں، تو اس پر جو سلمان اکرم راجہ صاحب جنہوں نے ریزائن کر دیا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم کسی کے خاندان کے غلام نہیں ہیں، کسی خاندان کی غلامی کے لیے ان کی نوکری نہیں کر رہے کہ آپ اس لب و لہجے میں ہمارے ساتھ بات کر رہی ہیں۔ فردوس شمیم نقوی صاحب کے متعلق رپورٹ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے اپنے حصے کی قربانی جتنی میں دے سکتا تھا میں نے دے دیا، اس لب و لہجے میں ہم سے بات مت کرنا، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اب عمران خان صاحب، میں وٹنس ان چیزوں کا، عمران خان صاحب ہمارے سامنے اپنے پارٹی کے لیڈروں کو گالیاں نکالتے رہے، تو خان صاحب کا تو رویہ ہے، وتیرہ ہے، گندی گالی دینا اپنے لوگوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے لیڈران کو، اور جان کے اپنے لیڈروں کو جو ہے نا، تو ادھر اوے اپنا فلاں، میں نام نہیں لے رہا، بہت سو کو ہمارے سامنے یوں ایک مطلب گھٹیا انداز میں نہ اشارے کر کے بلانا، جیسے چھوٹو نہیں ہوتے جو استاد میکینک ہوتے ہیں اور وہ ایک نیا بچہ آتا ہے سیکھنے تو اس کو استاد گالی دے کے بلاتا ہے، اسی طرح تو بشریٰ بی بی نے بھی سمجھا ہوگا کہ عمران خان، میں بھی بشریٰ عمران خان، تو میں بھی گالی دے سکتی ہوں، تو انہوں نے کیا تو ان کو سارے گلے پڑ گئے۔ اور پھر جو یہ بھی
کہ جو سنگجانی جانے کا فیصلہ جب ہوا تھا، علی امین گنڈا پور سے عمران خان صاحب کی بات کروائی گئی تھی، تو اس پر بشریٰ بی بی نے اس سے اختلاف کیوں کیا؟ تو کہا گیا کہ جی بشریٰ بی بی نے کہا تھا کہ جی میری بات کروائیں تب میں مانوں گی، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ جی آپ کی تو بات نہیں کرواتے، یہ بات ہو گئی ہے اور اس پر چلنا ہے چلیں، آنا ہے تو آ جائیں، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو یہ سارا جو کور کمیٹی کا اجلاس، اس میں سارا الزام بشریٰ بی بی پر یا دوسرا علی امین گنڈا پور پر۔ پھر سوال یہ کہ اگر لوگوں کو آپ لے کر گئے تو بھاگے کیوں، وہ بھی سوال ہو رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی کو تو آگ لگائی جا رہی تھی، یہ کیا جا رہا تھا، وہاں بیٹھے زلفی بخاری اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا اسی طرح مریم ریاض بٹو جو وہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں مسلسل۔ لیکن اب کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے دھول چھٹی، پی ٹی آئی وہ جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ ہمارے سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں، 6 لوگوں کی تصدیق ہو چکی ہوئی ہے، 6 لوگوں کی، اور 6 لوگ بھی نہیں مرنے چاہیے تھے کسی پولیٹیکل پارٹی کے، ایک بھی نہیں مرنا چاہیے تھا، ایک کو گولی بھی نہیں لگنی چاہیے تھی۔ یہ ایک کلیئر کٹ پوزیشن ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ریاستیں جب دیکھتی ہیں کہ کوئی ہجوم آ رہے ہیں اور وہ بلوا کریں گے، ریاستی عمارتوں پر حملے کریں گے، پی ٹی آئی کا ریکارڈ رہا ہے 9 مئی، اس سے پہلے 2014 میں دھرنے دیے، وہ تب بھی یہی کیا، پی ٹی وی پر حملے کیے، پارلیمنٹ پر حملے کیے، میڈیا ہاؤسز پر حملے کیے، پولیس افسروں کو کے سر پھاڑے، اب بھی یہی کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو بہرحال ایک ہو گیا ایک انسیڈنٹ، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن ریاست کے پاس اس کا اپنا جواز ہے، ہم اس بات پہ نہیں جا رہے۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی اگر لے کر گئی لوگوں کو گولیوں کے سامنے تو خود کیوں نہیں کھڑی ہوئی، خود کیوں نکل گئی، خود کیوں بھاگ گئی وہاں سے؟ تو پھر اس کے جواب مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں۔ سلمان احمد صاحب ہیں، انہوں نے ایک، اور سلمان احمد وہ جو سنگر ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہتے تھے ہر ٹائم، انہوں نے یہ اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیں، روبینہ خان عمران خان کی جو بہن ہے ان کا انہوں نے ایک اسکرین شاٹ رکھا ہے، اور وہ کیونکہ سلمان احمد ان کے قریب بھی ہیں تو لہٰذا وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ روبینہ خان کی اسٹیٹمنٹ ہے، تو ہم کوٹ کر رہے ہیں سلمان کو۔ وہ پوری اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، اس میں کہہ رہی ہیں کہ جی بشریٰ جو ہیں بڑا متحرک ہیں سیاست میں، اور جب سے وہ جیل سے باہر آئی ہیں، جب وہ جیل میں تھیں تب بھی مشال یوسف زئی کے ذریعے وہ ایکٹیو تھیں، اور اپنا یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے، اور وہ فیصلہ سازی میں ملوث تھیں، خاص طور پر تبادلے اور تقرر، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہ لیڈ کیا مشترکہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ مارچ، تو اس دوران وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی بہنیں بھی تھیں اس میں، لیکن وہ کہیں ایکٹیو نہیں، اس طرح نہیں تھی، لیڈ نہیں کر رہی تھی، وہ جلوس میں شامل تھی۔ پھر ساتھ ساتھ انہوں نے آگے چل کے انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کی سیاست بالکل کلیئر ہے کہ ان کے خاندان میں کوئی سیاست نہیں کرے گا، تو یہ کیوں کر رہی ہیں اور ان کا کیا موٹیوز ہیں ان کے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح پنجاب میں فراگوگی کے ذریعے لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا تھا، اسی طرح خیبر پختونخوا میں مشال یوسف زئی کے ذریعے انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا ہوا ہے، یعنی وہاں پر بھی وہ کہ گوگی وہ لفظ استعمال کر رہی ہیں کہ وہاں پر بھی اس کو ایک فراگوگی مل گئی ہے۔ یہ عمران خان کی بہن کے سے منسوب اسٹیٹمنٹ، اور عمران خان کے قریبی ساتھی سلمان احمد جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ لگا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اپنا آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی جو ہے عمران خان کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور ان کی جگہ متبادل قیادت کے طور پر بشریٰ بی بی کو اختیار کیا گیا ہے، سامنے لایا گیا ہے، اور اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ثبوت ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فائنلی عمران خان کی جو بہن ہے، بڑی بہن روبینہ خان، انہوں نے زبان کھول دی ہے، انہوں نے خاموشی توڑ دی ہے، اور انہوں نے وہ بولنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا الزام ہے بشریٰ بی بی پر، اور یہ لگ رہا ہے عمران خان کے ایک قریبی ساتھی اور عمران خان کی بہن کی طرف سے۔ ایک اور اسرار کھٹانہ صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ ایک اپنا ان کا یوٹیوب پر ایک چینل ہے، وہاں پر یہ بیٹھے تھے سلمان احمد صاحب، میں ان کو سن رہا تھا کہ میں صرف آپ کو اسٹیبلش یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ٹارگٹ بشریٰ بی بی ہیں، اپنا آرمی چیف سے بھی زیادہ، ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی زیادہ، وزیر اعظم سے بھی زیادہ، عمران خان کے سیاسی مخالفین سے زیادہ اس وقت جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ بشریٰ بی بی کو کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ سلمان احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو اہلیہ تھی نا، جب یہ اپنا اہلیہ بشریٰ بی بی جب رہا ہوئی جیل سے، تو عمران خان نے بقول ان کے، حالانکہ خبریں اس کی الٹ آئی تھی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ان کو ہدایت، اپنا انسٹرکشنز دی تھی کہ جی آپ نے
زمان پارک جانا ہے، لاہور میں جا کر بیٹھنا ہے، تو یہ KPK کیوں چلے گی؟ ہوا یہ تھا کہ جب وہ رہا ہوتی ہیں، رہا ہو کر وہ اپنا چلی جاتی ہیں پشاور CM ہاؤس، اور خبریں یہ آتی ہیں کہ عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ جی پشاور جاؤ اور وہاں محفوظ رہو گی۔ کچھ دنوں کے لیے وہ زمان پارک آتی ہیں، کچھ وقت کے لیے، تو پھر عمران خان صاحب کے متعلق کی خبر میڈیا پر آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے ان کو کہا ہے کہ نہیں پشاور چلے جاؤ واپس۔ اس کی ریزن بالکل سیدھی تھی کہ لاہور سے ان کو گرفتار کرنا بڑا آسان ہوگا، پنجاب حکومت ہے، یہاں پر کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی، 1-2 سپاہی جائیں گے بشرا بیوی کو گرفتار کر کے لے جائیں گے، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی 8 سماعتوں پر، بلکہ 9 سماعتیں ہو گئی، بشرا بیوی نہیں گئی اور اپنا بیان ریکارڈ کروانے، عمران خان کو تو پیش کیا جاتا ہے، تو اس پر عدالت نے، احتساب عدالت نے بشرا بیوی کو کہ اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے 26 کے لیے، وہ 26 بھی گزر گئی، بشرا بیوی نہیں گئی۔ تو کل رات سے خبر چل رہی ہے کہ نیب نے ٹیمیں بھجوا دی ہیں بشرا بیوی کو گرفتار کروانے کے لیے۔ پہلے بشرا مانسہرے تھی، اب بشرا جو ہے وہ پشاور میں ہے، تو ٹیمیں نیب کی جو ہے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر ان کو سپورٹ ملے گی گرفتاری سے بچنے کے لیے۔ KPK CM ہاؤس میں بیٹھی ہوئی ہیں، CM ہاؤس کے اندر نیب کس طرح گھس سکتا ہے، گھسے گا، وہاں پہ لوکل پولیس کا جو ہے وہ نیب کو جو تعاون چاہیے، تو لوکل پولیس کیا نیب کے ساتھ تعاون کرے گی نہیں کرے گی؟ یہ ممکن ہے کہ IG کے ذریعے براہ راست گرفتاری عمل میں لائی جائے، لیکن سلمان احمد جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی کہ عمران خان نے کہا کہ آپ KPK میں زیادہ محفوظ ہوگی، وہاں جا کر بیٹھے۔ سلمان احمد کہہ رہے ہیں نہیں، ان کو عمران خان نے کہا تھا زمان پارک میں بیٹھے۔ یہ جو بات عمران خان کی بہن کے نام سے منسوب ہے، روبینہ خان، میں اپنے ہر ولاگ میں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بیوی نے وہاں جا کر سب سے پہلے پشاور جا کر وزیر اعلیٰ ہاؤس جا کر سب سے پہلے جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا سسٹم تھا نا، یا کون سے چیف سیکرٹری کون ہے، IG کون ہے، نیچے تک اپنا بیوروکریسی کا جو پورا کا پورا تحصیل لیول تک جو اپنا سسٹم ہے، کون کون لگے ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے حساب کتاب مانگ لیا کہ جی بتائیں کون کہاں لگا ہوا ہے، تو وہ اور پھر کون کہاں کس کو کہاں لگایا جا سکتا ہے، تو وہ سارا انہوں نے وہی دھندا جو لاہور میں CM ہاؤس میں بیٹھ کر کرتی تھی۔ CM ہاؤس میں خود تو نہیں بیٹھتی تھی، لیکن بہرحال فراگو کی بیٹھی ہوتی تھی، SN جمیل گجر بیٹھے ہوتے تھے، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں، اب تو عمران خان کی بہن کہہ رہی ہیں، تو انہوں نے وہاں جا کر یہی کام شروع کر دیا تھا۔ سلمان احمد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ ان کو کس نے کہا تھا کہ سیاست میں آئے؟ عمران خان نے تو منع کیا تھا کہ میرے خاندان سے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر انہوں نے، اور ویڈیو بیان کس کے کہنے پر ریکارڈ کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ISA کے کہنے پہ کر رہی ہیں، مطلب سلمان احمد کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو بیان انہوں نے کیوں ریکارڈ کیا؟ اگر ریکارڈ کیا ہی تھا تو سوائے لوگوں کو اپیل کرنے کے کہ جی نکلیں عمران خان کی رہائی کے لیے، انہوں نے سعودی والا معاملہ کیوں چھیڑ لیا؟ طوطا مینا کی وہ کہتے ہیں کہانی کیوں چھیڑ دی؟ وہ کہہ رہے جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا تھا کہ عمران خان سعودی عرب سے کوئی فون نہیں آیا تھا، نہ سعودی عرب نے عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بات کی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی زلفی بخاری اور مریم ریاض بھٹو کے علاوہ بشرا بیوی کو تو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، اور بات بھی ٹھیک ہے، کوئی اور لیڈر کوئی بھی بشرا بیوی کے حق میں نہیں بول رہا۔ کل کی جو کہانی سامنے آئی ادھر اپنا کور کمیٹی کی، تو اس کہانی کی علی امین گنڈاپور صاحب نے تردید کیا کہ جی ہمارے کوئی بشرا بیوی کے ساتھ کوئی اختلافات نہیں ہے۔ خبریں یہ بھی تھی کہ علی امین گنڈاپور بھی اس کے ساتھ الجھ پڑے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہے۔ مشال یوسف یہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ میٹنگ میں گئی نہیں تھی، پتہ نہیں اس میں جو خبریں وہ اتنی غلط نہیں ہیں، مطلب میں نے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں بار بار کاشف عباسی، تو خبریں غلط نہیں ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ ایک ہمیشہ عمران خان صاحب کا حال اس باندری والا ہوتا ہے، اگر پاؤں جلتے ہیں تو بچے نیچے دے دیتی ہے۔ عمران خان یہی کرتے ہیں، قربانی انہوں نے سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں کی دی اپنی کھال بچانے کے لیے۔ اپنے پر آئے گی تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی وقت، اب جو کچھ ہو چکا ہوا ہے 9 میں عمران خان کے گلے پڑا ہے، تو یہ 26 نومبر بشرا بیوی کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب فرار ہونے میں سب سے ماہر، 25 مئی کو بھاگ گئے تھے، 26 نومبر کو بھاگ گئے تھے، 26 نومبر 2022 کو۔ عمران خان صاحب کا بھاگنے میں کوئی ثانی نہیں، اپنے گھر سے بھاگ گئے تھے جب پولیس گرفتار کرنے آئی تھی، تو ریکارڈ ہے عمران خان کا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو سختیاں عمران خان صاحب کے ساتھ شروع ہو چکی ہوئی ہیں اور معاملات جس طرف جا رہے ہیں، تو وہ کوشش یہ ہوگی کہ بشرا بیوی کی قربانی دے کر عمران خان کو بچایا جائے۔ تو ایسے میں مجھے پتہ نہیں، میری چھٹی اس کہہ رہی ہے کہ اگر معاملات اس طرف بڑھیں گے تو شادی ظاہر نہیں چل پائے گی، پھر ایک اور شادی عمران خان صاحب کی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ میں اس معاملے پر بات نہیں کروں گا۔ اور دوسرا آخری چیز جو ہے، میں نے آپ کو گزارش کی تھی
کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا انہوں نے ٹویٹر کو بائے بائے کہہ دیا. کیوں بائے بائے کہا ہے؟ عمران خان کی سیاست جو ہے اب وہ عمران خان کے اپنے لوگوں کو، وہ جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے نا، وہ ان کو گھر میں پڑ گئی ہے یہ سارے معاملات. عمران خان کے جو کارکن ہیں اپنی ہی لیڈرشپ کو گالیاں دے رہے ہیں جو عمران خان نے سکھائی تھی مخالفین کے لیے. اور ظاہر ہے عمران خان نے اپنے لوگوں کو بھی گالیاں دینے کے لیے نا کارکنوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں ٹویٹر، جسے اب ایکس کہا جاتا ہے، پر بہت زیادہ پھیلی ہوئی منفیت، بدسلوکی، گالم گلوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ٹویٹر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اس اکاؤنٹ کا مقصد معلومات کا اشتراک اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا تھا. تاہم پاکستان سے ہر دوسرا ٹویٹر صارف بیمار ذہنیت والے لوگوں کی طرح غیر معمولی برتاؤ کر رہا ہے. میرے پاس مقابلوں یا غالم گلوچ کے لیے مقابلوں میں شامل ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، اور نہ ہی میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسے ہیجان زدہ ذہنوں میں ضائع کرنے کو ترجیح دوں گا. ایسے زیادہ تر گندے عناصر 100 سے 200 پیروکاروں کے ساتھ پراکسیز کے ذریعے کام کرتے ہیں. وقت بہت قیمتی ہے اور ان کو دینا چاہیے جو اس کی قدر کرتے ہیں. ٹویٹر پر بہت سے پڑھے لکھے اور خوش اخلاق لوگ ہیں، لیکن وہ ٹویٹر پر ایسے گمراہ لوگوں سے خوفزدہ ہیں، اور ایکس کی پالیسیوں میں اتنی نرمی ہے جس نے اس جگہ کو جہنم بنا دیا ہے. مندرجہ بالا تناظر میں نے اپنی سماجی اور سیاسی مصروفیات کے لیے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر واپس جانے کا فیصلہ کیا ہے. یہ اکاؤنٹ مستقل طور پر میرے سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ کمنٹ سیکشن مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا. تمام ٹویٹر ایپس کو میرے آلات سے مستقل طور پر ہٹایا جا رہا ہے. میں فیس بک پر قابل رسائی ہوں گا اور اپنے خیالات عوام کے ساتھ شیئر کروں گا. الوداع دوستو، الوداع ایکس. شیر افضل خان مروت. یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اور جاتے جاتے صرف یہ کہ جو میں جس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں وہ ریحام خان صاحب کے معاملے میں وہ ثابت ہو چکا ہوا تھا کہ عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ ریحام خان جو ہے وہ سیاست میں مداخلت کر رہی تھیں، پارٹی معاملات کو دیکھ رہی تھیں، وہ بہت زیادہ وہ جو ہے وہ ایک مہم جوئی کی طرف جا رہی تھی سیاسی طور پر. تو اس لیے میں نے ریحام خان سے راستے جدا کیے تھے. تو علیمہ خان، بشرا بی بی صاحبہ پر تو عمران خان صاحب کی بہنیں اور عمران خان صاحب کی پوری پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے نہ صرف پارٹی کو یرغمال بنایا ہے بلکہ عمران خان کے ساتھ غداری بھی کی ہے. اور سلمان احمد تو ان کو ISI کا ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں، ان کو بھی اور گنڈاپور کو بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ